ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ میں پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ٹائملی ٹاسک فورس بنائی, اور اس ٹاسک فورس کا بھی شکریہ ادا کروں گا جس نے دن اور رات محنت کی, اور آج اس کی محنت کی وجہ سے 7.5 روپیز جو آج کمی ہوئی ہے بجلی کے ریٹ میں, وہ ہماری بات پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو 2-3 چیزیں اور مزید بتائی, جیسا کہ اسم تنویر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ 600 ارب کی جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے کہ اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کرنے کا اعلان کیا آج کہ جو وہاں پر بھی جو ہمیں ڈیفیسٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی کم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو فوکس ہے اس وقت اکانومی کے حوالے سے, اور جنرل عاصم منیر صاحب کا جو فوکس ہے اس وقت بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے, ہم سب ان کو سراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی قرۃ العین جی ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں, وومن چیمبرز کو لیڈ کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد عاطف اکرام شیخ صاحب, پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی, اور ہمارے گروپ لیڈر ایس ایم تنویر صاحب. گوہر اعجاز صاحب موجود نہیں ہیں, ان کا بہت شکریہ, بیکاز یہ ٹاسک فورس جب 10 مہینے پہلے بنی تھی اور اس میں بزنس کمیونٹی کو, چیمبرز کو, ویمن چیمبرز کو ساتھ شامل کیا گیا, تو اس وقت یہ بات بڑی ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہے اور ہم کچھ بہت ہی ایک بات کر رہے ہیں. اور میڈیا بھی جب ہم بار بار پریس کانفرنس کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پریس کانفرنس کراچی میں کی تھی, تو میڈیا نے مجھ سے کہا کہ آپ ویمن امپاورمنٹ پہ کیوں نہیں بات کر رہی, آپ پاور پہ کیوں بات کر رہی ہیں. سو میں نے کہا کہ اس وقت اگر میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی ہوں تو میرے پاس اس وقت پورا پاکستان کا مینڈیٹ ہے, وہ بزنس کمیونٹی سفر کر رہی ہے, یونٹس بند ہو رہے ہیں, اور میرا تعلق چونکہ فیصل آباد سے ہے تو 100 سے زائد یونٹ جو ہیں وہ فیصل آباد میں اس انرجی کاسٹ کی وجہ سے بند ہوئے. سو ابھی بھی نیچے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج پرائس کم ہوئی, جو پرسائزلی آج ڈومیسٹک والوں کے لیے 7 روپے 40 پیسے اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے, کمرشل کے لیے 7.69 روپیز جو ہے وہ کم کی گئی ہے بجلی. سو جب تک ہمارا پروڈکٹ جو ہے کمپیٹیٹو نہیں ہوگا ریجنل مارکیٹ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے. سو آج ایف پی سی سی آئی نے اپنا وہ ایک ٹارگیٹ, ایک مائل سٹون جو ہے وہ اچیو کر لیا, جہاں پر ہم بجلی کے ریٹ کو فلیٹ 7.69 روپیز پہ آج جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کم کیا ہے. سو وی آر ویری گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ وی آر گریٹفل ٹو دا آرمی چیف فار آل دس کنٹینیوس ایفرٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے چیمبرز, ہماری ایسوسیشنز اور ہمارے ویمن چیمبرز جو کہ 277 ہیں ایف پی سی سی آئی کے پارٹنرز, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ ہماری اس جنگ میں روز وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے. اور اگر اسی طرح سے بزنس کمیونٹی شانہ بشانہ چلے گی تو پاکستان کے مسائل بہت جلدی حل ہوں گے, اور پاکستان جیسے کہ تنویر بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ ایک ایشین ٹائیگر بنے گا. مثال تھینک یو جی. میں سخی اعجاز صاحب ہیں ہمارے, حاجی صاحب, حاجی آصف سخی صاحب, ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں آج میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہماری یہ پریس کانفرنس کوریج کر رہے ہیں. میں آج پاکستان کے عوام کے لیے بہت اچھا موقع ہے. پورے ملک میں آج خوشی کے اثرات ہیں کیونکہ 7.5 روپے سے کافی بڑا فرق پڑے گا گھریلو صارفین کو بھی اور انڈسٹریل کو بھی. میں اس میں گوہر اعجاز صاحب کا جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا, اور ایس ایم تنویر صاحب کا, جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ہم نے کہا ہم مایوس نہیں ہوں گے, ہم کنٹینیو لگے رہے 10 مہینے تک. تنویر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب اور ثاقب صاحب, پوری ٹیم لگی رہی اور پورے پاکستان میں پریس کانفرنسیں ہوئی, اور آج اس کا رزلٹ یہ ملا ہمیں کہ پورے پاکستان کے, ہم تو بزنس کمیونٹی کے لیے بجلی کے ریٹ کم کرنا چاہ رہے تھے, یہاں تو پورے پاکستان کے عوام کے لیے بجلی کے ریٹ کم ہو گئے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا میں ایف پی سی سی آئی کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پورے پاکستان کو مبارک ہو, عید کی یہ نئی خوشی ہے. تھینک یو جی. آخر میں کریم عزیز صاحب. شکریہ. سب سے پہلے میں اپنے پیٹرن چیف ایس ایم تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 4 سال کی سربراہی میں یہ قدم اٹھایا, اور اس کے بعد میں پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب کا شکر ادا جنہوں نے انت تک محنت کی اور اس کے اوپر قائم رہے اپنے موقف کے اوپر, اور اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ پریس کانفرنس کی. تو آج جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے, میں سمجھتا یہ ہماری تاریخی اعلان ہے, اور اس میں جو ہماری انڈسٹری ہے,
جو ہماری ہاؤس ہولڈ ہیں ان کو یہ بینیفٹ ملا ہے. اب ہمیں ایک قدم آگے چلنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹریز کو اور ایکسپورٹروں کو کہ جو ہم نے دونوں ریلیف مانگے تھے وہ ہمیں مل گئے ہیں. اس میں بجلی کا بھی مل گیا اور یہ ہماری مانیٹری پالیسی ہے وہ ہم نے سنگل ڈیجٹ کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سنگل بھی آ جائے گا. اب ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے تاکہ جو انپلائمنٹ ہے وہ ختم ہو اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور ملک ہماری ترقی میں جائے. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ جی. میں اب ہاؤس اوپن کرتا ہوں جی. نہیں میں تو آبزرو جی آپ اپنا نام بتائیے گا جی. یہ میرا نام ذیشان یوسف زئی ہے, میں دنیا ٹی وی سے ہوں. احسن تنویر صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا تو مطالبہ تھا کہ 9 سینٹ فی یونٹ ہونا چاہیے, ابھی بھی 15 میں پڑتا ہے, تو کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خطے میں دیگر ممالک کو بیٹ کر سکیں گے اس میں؟ نہیں, ابھی 15 نہیں بن رہا, ابھی کوئی یہ بن جائے گا 10 ساڑھے 10 سینٹ کے قریب. مائک آن کیجیے. آ رہی ہو؟ ہلو. دیکھیں یہ فیزز میں کام ہو رہا ہے گورنمنٹ نے. ابھی جو آئی پی پی کینسل ہوئے ہیں اس میں 4 روپے کا امپیکٹ آیا, اور باقی جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ کیونکہ آئل کی پرائس کم ہوئی ہے تو اس کا بھی امپیکٹ آیا ہے, جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے. ایگزیکٹلی گورنمنٹ نے آج پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ وہ کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں. ابھی 40 ایسے آئی پی پیز ہیں جو کہ سی پیک اور گورنمنٹ کے اپنے آئی پی پیز ہیں جو کینسل نہیں ہو رہے, اس کو ری اسکیجولنگ پہ کام ہو رہا ہے, جس کا لون ہے اس کو ری اسکیجول کیا جائے. تو یہ سارے اس کے بعد ونڈ انرجی کے ہیں اور اس کے بعد کچھ کول کے پلانٹ لگے ہوئے تھل میں. اس کو جب یہ سارا ٹھیک کر لیں گے تو اس میں فردر 6 روپے کا جوس ہے تو یہ 9 سینٹ ہو جائے گا. تو گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, اور پرائم منسٹر نے آج بھی کہا کہ جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے اس کا امپیکٹ آپ کو ہم ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. جی آپ سب سے پہلے جی. ہاں, عامر ملک میرا نام ہے جی. CNN اردو کے لیے میں احسن تنویر صاحب سے بڑی تفصیل سے آپ نے بجلی کی قیمتوں میں جو حالیہ کمی ہوئی ہے, آج کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ نے تفصیل سے بتایا. یہ بڑا آئی پی پیز کے اوپر دباؤ اس وجہ سے آیا کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ تھی اور سولر بجلی جو ہے شمسی توانائی جو استعمال ہو رہی تھی, اس کے بعد یہ دباؤ اس کے اوپر بنا ہے, تو تب وہ ایگری ہوئے ہیں قیمتیں کم کرنے پہ یا معاہدوں کو جو ریشیڈیول کرنے کے لیے. اس سے پہلے آج کے اعلان سے پہلے کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کی بجلی کی جو خرید ہے صارفین سے جو خرید ہے اس کی قیمتوں میں بھی کمی کی ہے. تو کیا یہ جو نیٹ میٹرنگ میں جو خرید کی قیمتوں میں کمی کی ہے اس سے یہ سلسلہ روک نہیں جائے گا؟ لوگ سولر کی طرف آنے سے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئے گی؟ جو نیٹ میٹرنگ کی جو قیمت میں کمی تھی وہ پرائم منسٹر نے روک دیا تھا. ایف پی سی سی آئی نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی, ذکی اجاز صاحب نے پورا کیس کو ٹیک اپ کیا تھا اور پرائم منسٹر نے نہیں کیا وہ. تو میں آپ کو ایک تو کلیئر کر دوں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب بجلی ہمارے ملک میں 43,000 میگا واٹ ایکسٹرا بجلی ہے, جب بجلی آپ سستی کر دو گے تو کوئی سولر کیوں لگائے گا؟ لیکن سولر آپ نے میں نے لگانا ہے اپنے گھروں میں اپنی فیکٹریوں میں جب بجلی اتنی مہنگی ہوگی. تو اسی لیے ہم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ بجلی کو جلدی سستا کرو. اب کیونکہ 10 مہینے لگ گئے تو 10,000 میگا واٹ پاکستان میں سولر کا آ گیا. تو وہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے, ٹھیک ہے جو لگا رہے اس کے لیے اچھا ہے, بٹ کنٹری کے لیے کیونکہ جب کیپیسٹی چارجز 2.1 ٹریلین روپے ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے 120 کروڑ یونٹ سے جو ہمارے ملک میں کنزیوم ہو رہا ہے. اگر وہ یونٹ ہی سولر پہ چلے گئے اور ڈیوائڈنگ 120 کی جگہ 100 کروڑ بھی رہ جائے گا تو پھر پر یونٹ کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کرنا. بٹ میں بہت ہوپ فل ہوں کہ ابھی بھی گورنمنٹ نے 50% ریٹ کم کر دی اور انشاءاللہ آگے بھی کر دے گی. جی عباسی صاحب اے پی پی. جی شام عباسی میں ہوں. ایک تو آپ مائل اسٹون آپ نے اچیو کر لیا جو انرجی پرائزز کا تھا, جو کہ انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کے لیے نہایت اہم تھا. اینڈ سیکنڈ از لیکوڈیٹی کا بڑا اہم ایشو ہوتا ہے جو آپ کے جو قرضے ہمارے بینکوں کو, یہ ایس ایم ایز کے لیے اٹس ویری امپارٹینٹ. تو اس کے لیے جو سیکنڈ ٹارگیٹ ہے آئی تھنک تو یہ بڑا امپارٹینٹ ہے. اس کے لیے آپ فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے, اور آپ کا اسی کمنگ ایئر جو 100 بلین کا ایکسپورٹ کا جو ٹارگیٹ دیا تھا وہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے, اس کا اس پہ
देखें, ये तो बड़ा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। 100 बिलियन का टारगेट हमने करवा के ही रहना है। तो पहली जंग तो हम आज 80% जीत के आपके सामने बैठे हुए हैं और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिजली कम होगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। दूसरा 22% जो इंटरेस्ट रेट था वो गिर के 12% हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया। इंशाअल्लाह ये भी सिंगल डिजिट में जा रहा है। कॉटन के बारे में, कॉटन इंशाल्लाह आपकी एफपीसीसीआई ने कॉटन के ऊपर भी पूरा अपना प्लान दे दी है। अर्ली कॉटन सोइंग के ऊपर जो 5 मिलियन बेलें आई हैं, हम टारगेट कर रहे हैं 8 से 10 मिलियन बेल इस साल आएगी। 1 मिलियन बेल का मतलब है $1 बिलियन, ये आप अपने जहन में रख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह कॉटन पे भी काम हो रहा है। साथ एफपीसीसीआई ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर भी पूरा प्लान गवर्नमेंट को दे दिया है, जिससे 72 इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि घर बने, हम चाहते हैं हाई राइज बिल्डिंगें बने, हम चाहते हैं इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो। जब कंस्ट्रक्शन होगी तो 72 अलाइड इंडस्ट्री चलेगी। जब वो इंडस्ट्री चलेगी तो हमारे टारगेट्स अचीव होंगे। साथ ही एफपीसीसीआई जो नई लाइन पे काम कर रही है वो एडिबल ऑयल है, जो कि $4.5 बिलियन का एवरी ईयर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है। जब हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर कंट्री है तो फिर एडिबल ऑयल इंपोर्ट किस बात के लिए हो रहा है? तो इसके ऊपर भी हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, देखिए मैं हर चीज का चैंपियन नहीं हूं तो मैं हर चीज का क्रेडिट भी नहीं लूंगा। जो हमारी एग्रीकल्चर की हमारे पास एसोसिएशंस बैठी हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही जैसे काम हो जाएगा, हमने पूरा प्लान गवर्नमेंट को और एसआईएफसी को देना है और ये 4.5 बिलियन भी मुल्क में आने से हम बंद करवाएंगे। तो हम अपने टारगेट में उसको अचीव करके रहेंगे। मैं हाशमी साहब आपको देने से पहले एक चीज बताता चलूं कि हम बेहद मशहूर हैं जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब और गौहर एजाज साहब और तनवीर साहब वो हम जब गए थे तो उन्होंने भी हमारा इस सिलसिले में बड़ा भरपूर साथ दिया था। तो हम उनके भी बेहद मशहूर हैं। और तनवीर हाशमी साहब जंग अखबार से। जी बहुत शुक्रिया। इससे तो जो फैसला आज किया गया, इससे तो एक तो एफपीसीसीआई के जो इनिशिएटिव था उसको यानी कि एंडोर्स किया गया है। तो इससे जो ये लगता है कि जो मुल्क के अंदर पॉलिसी फैसले हो रहे हैं, अगर बिजनेस कम्युनिटी उठे, अगर कोई ऐसे गलत फैसले हैं तो उनको ठीक करा सकती है। एक तो ये बड़ा एक पैगाम आ गया है। तो इसी तरह से मैं ये चाहूंगा कि जो मजीद जो एग्रीकल्चर के हवाले से आपने जिक्र किया, रियल स्टेट के हवाले से, तो दूसरे जो डिसीजंस हैं उनके हवाले से भी एफपीसीसीआई को आगे आके गवर्नमेंट को तजावीज देनी चाहिए। अच्छा, जो आज का फैसला हुआ है जिसमें ₹7.5 यूनिट कम की गई है बिजली, इससे जो एक्सपोर्ट है इस पे ये बताएंगे उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा और वो कितनी बढ़ेंगी? जिस तरह तकरीबन $30 बिलियन एनुअली हो रही है एवरेजली, तो अब इस पर इस साल कितनी बढ़ेगी और अगले साल इस पर कितना इम्पैक्ट आ सकता है? थैंक यू। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 2021 में, मेरे ख्याल में 20 से 21 था, में से फिगर कहीं गलत ना हो जाए तनवीर साहब, $19.5 बिलियन की थी। और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी थी, एक टर्फ स्कीम दी थी, इसमें $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट